اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا۔ تل ابیب اور بیت المقدس پر سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے 100 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغے۔ عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل پر ایران کی جانب سے 400 میزائل داغے گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب میں اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائل اسرائیلی ایئر بیس پر گرے۔ کچھ میزائلوں نے نیٹازرام کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔ بڑی تعداد میں اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ حیفا میں ریلوے اسٹیشن کے قریب فائرنگ سے 8 افراد ہلاک اور زخمی۔ تل ابیب میں فائرنگ سے کئی صہیونی آبادکار زخمی ہو گئے۔ 6 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکام نے عوام کو شیلٹر میں رہنے کا حکم دے دیا۔ اسماعیل ہنیہ، حسن نصر اللہ اور نیل فروشان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل پر حملے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فیصلے اور فوج کی حمایت کے بعد کیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایرانی پاسداران انقلاب کو اسرائیل پر حملوں کا حکم دیا تھا۔ حملے کی پہلی لہر کے بعد دوسری لہر بھی شروع۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا، اسرائیل نے حملہ کیا تو دوبارہ جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل پر بیلسٹک کروز میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں جشن اور آتش بازی۔ ایرانی حملوں میں اسرائیلی فورسز کا نواٹم ایئر بیس مکمل طور پر تباہ۔ سید حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسرائیلی طیاروں نے نواٹم ایئر بیس سے ہی اڑان بھری تھی۔ حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو زیر زمین بنکر میں چھپ گئے۔ 80 سے 90% ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں اسرائیلی وزیر دفاع کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کو اس کے حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر نے بھی فوری قومی سلامتی ٹیم کو اجلاس طلب کر لیا۔ جو بائیڈن کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کو حملے کے خلاف دفاع میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل کو ایرانی مفادات اور شہریوں کے دفاع میں فیصلہ کن جواب دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایران کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ ایران کے حملے کے بعد بنکر میں چھپے اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا رد عمل۔ نیتن یاہو نے موساد چیف کو برابر میں بٹھا کر شکست خوردہ لہجے میں ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا۔ کہا، ایران نے بڑی غلطی کر دی، اب ایران کو قیمت چکانا پڑے گی۔ ناجائز ریاست پر شدید حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے پرسنل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انتہائی معنی خیز تصویر جاری۔ تصویر میں واضح پیغام موجود، اگر اسرائیل نے اب کوئی حرکت کی تو اس کا جواب انتہائی شدید ہوگا۔ میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے چند گھنٹوں میں مشرق وسطیٰ میں بڑی کارروائیوں کی دھمکی۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا بیانیہ بھی جاری۔ کہا، اسرائیل ہائی الرٹ ہے اور اسرائیل کے شہریوں کا دفاع ہوگا۔ ایرانی حملے میں نقصان ہوا لیکن کتنا ہوا یہ نہیں پتا۔ برطانوی وزیر اعظم کو ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل معصوم لگنے لگے۔ ایرانی حملے پر شدید رد عمل۔ کہا، ایران نے معصوم اسرائیلیوں کو نقصان پہنچایا اور خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی، دنیا بھر کی ایئر لائنز سروس متاثر، جہازوں کے روٹ بدل دیے گئے۔ ایران، عراق، شام، لبنان کی حدود سے اجتناب۔ برطانیہ نے 4 نومبر تک اپنی ایئر لائنز کا آپریشن لبنان کے لیے بند کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے زمینی راستے جنوبی لبنان میں پیش قدمی۔ صہیونی فوج کی بھاری اسلحہ اور توپوں کے ہمراہ جنوبی لبنان میں داخل ہونے کی کوشش۔ کولا بارڈر پر پہلا حملہ، اقوام متحدہ کی امن فورس اور لبنانی فوج بھاگ نکلی۔ حزب اللہ کے مجاہدین نے زیرو لائن کے چیک پوسٹوں پر پہنچ کر کمان سنبھال لی۔ حزب اللہ نے اپنے رسوان فورس کی ویڈیو جاری کر دی۔ ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی افواج کا پیغام، صہیونی جنگی طیاروں کے جنوبی لبنان سمیت مختلف علاقوں پر حملے، بمباری میں 100 سے زائد افراد شہید، درجنوں زخمی۔ جنوبی ریاست اور جنوبی ریاست کے شامی دارالحکومت پر بھی وار۔
دمشق میں فضائی حملے میں خاتون اینکر سمیت 3 افراد شہید۔ حزب اللہ کے میڈیا تعلقات کے عہدیدار نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ محمد عفیف کا کہنا ہے کہ لبنانی سرحد میں دراندازی کا صہیونی دعویٰ سراسر غلط ہے۔ حزب اللہ اور قابض افواج کے درمیان کوئی براہ راست زمینی جھڑپیں نہیں ہوئیں۔ انہوں نے مزید کہا، جو بھی لبنان میں داخل ہونے کی ہمت یا کوشش کرے گا، ہمارے مجاہدین دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے جاری۔ نصیرات میں رات گئے حملے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد سمیت 32 فلسطینی شہید۔ نصیرات میں تازہ حملوں میں 13 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ سٹی میں بھی اسرائیلی بمباری، شہداء کی مجموعی تعداد 41,638 ہو گئی۔